بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو جن نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے ان میں سب سے عظیم نعمت اور سب سے عظیم دولت ایمان کی دولت ہے۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ بڑا سعادت مند انسان ہے وہ جس کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور پھر اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو جائے۔ اسی لیے جب انسان مر جاتا ہے اس کے جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں ہر انسان اپنے لیے یہ دعا کرتا ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، ہم میں جن کو آپ دنیا میں زندہ رکھیے اسے اسلام کی حالت پر زندہ رکھیے، اسلامی زندگی نصیب کیجیے، لیکن جب موت دیجیے تو ایمان کی حالت پر موت دیجیے۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم ذرا اپنی زندگی پر ایک نظر ڈالیں اور یہ محسوس کریں کہ ہماری زندگیوں میں ایمان ہے یا نہیں۔ ہم اس ایمان کی بات نہیں کر رہے ہیں جو ایمان مساجد میں بولے جاتے ہیں، جو ایمان مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، جو ایمان قرآن پاک میں یا احادیث نبویہ میں یا دینی کتابوں میں لکھے ہوئے، بلکہ ہم اس ایمان کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ایمان ہماری زندگیوں میں۔ کیا ہماری زندگی میں ایمان اپنا انقلابی کردار ادا کر رہا ہے؟ کیا اپنے ایمان کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو فرحت بخش محسوس کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے؟ اور کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ دنیا کی ہر نعمت کو ہم چھوڑ سکتے ہیں لیکن ایمان جیسی عظیم نعمت سے ہم کبھی دستبردار نہیں ہو سکتے؟ اگر ہم اپنی زندگی میں ایمان کو محسوس کر رہے ہیں، ایمانی تقاضوں کو دیکھ رہے ہیں، ایمانی اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان، ہمارا یقین ہمیں نمازوں تک پہنچا رہا ہے، ہمارا ایمان ہمیں اللہ تک پہنچا رہا ہے، ہمارا ایمان ہمیں اعمال صالحہ کے کرنے پر آمادہ کر رہا ہے، ہمارا ایمان ہمیں برائیوں کو چھوڑنے پر آمادہ کرتا ہے، ہمارا ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہیں یہ قدم اٹھانی چاہیے یا یہ قدم نہیں اٹھانی چاہیے۔ اگر ہمارا ایمان اس معیار کا ہے تو پھر ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ ایمان اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ ذرا حدیث جبرائیل کو دیکھیے، جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان، اسلام اور احسان کے مجموعے کو دین بتایا۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا، جبرائیل علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی ذرا بتائیے ایمان کیا چیز ہے؟ پھر پوچھتے ہیں اسلام کیا چیز ہے؟ اور پھر پوچھتے ہیں احسان کیا چیز ہے؟ ان تینوں چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جواب دیتے ہوئے اخیر میں حضرت جبرائیل کے بارے میں یہ فرمایا، ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ دین، ایمان، اسلام اور احسان کے مجموعے کا نام۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تکمیل کے لیے یہ بتایا
کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرنے والا بن جائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک تم میں کا کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک ان کے بچوں، ان کے گھر والوں اور ان کے تمام رشتہ داروں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ میری شریعت، میری زندگی، میری ذات اور میرا لایا ہوا طریقہ اس کو سب سے بہتر طریقہ سمجھ میں آنے لگے، تب جا کر کے ایمان کامل ہوا کرتا ہے۔ الغرض ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور یہ محسوس کریں کہ ہمارے اندر ایمان کا وہ معیار ہے یا نہیں جو معیار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کرنا چاہا، اور اس ایمان کو سیکھنے کے لیے ہم نے کیا کیا۔ آج آپ دیکھیے دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کام کو بغیر سیکھے آ جائے۔ آپ زری کے کارخانے میں کام کرتے ہیں، آپ بیگ بنانا چاہتے ہیں، آپ ٹیبل بنانا چاہتے ہیں، آپ جن کاموں سے وابستہ ہیں ان کاموں کو آپ کو سیکھنا پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ موچی کا کام اگر کوئی کرتا ہے تو اسے بھی وہ کام سیکھنا پڑتا ہے۔ میں ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھنگی کا کام کرنا چاہے، جھاڑو لگانے کا کام کرنا چاہے تو وہ کام بھی اسے سیکھنا پڑے گا۔ اللہ اللہ، لیکن افسوس ایمان ایسی عظیم دولت ہے، اسلام ایسی عظیم دولت ہے، اسے ہم سوچتے ہیں کہ بغیر سیکھے ہوئے ہمیں مل جائے، یہ افسوس کی بات ہے۔